पीर साहब, आपका शुमार माशाल्लाह दुनिया के नामवर मजहबी स्कॉलर्स में होता है और लोग आपको बहुत शौक़ और अकीदत से सुनते हैं। हज़ारों का मजमा होता है जहां नौजवान आपकी बातें सुन रहे होते हैं। तो आपसे ये एक सख्त सवाल है, मैं एक स्टेटमेंट के हवाले से ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये स्टेटमेंट है एक बरतानवी लॉर्ड की, जो मजहबन कादियानी है और उसने जो मिनिस्टर भी है, उसने 2022 का हवाला दिया फोर्स्ड कन्वर्जन एंड यंग मैरिज के हवाले से। उसने कहा मैंने पाकिस्तान का दौरा किया, जहाँ पे गवर्नर से, वज़ारा से मुलाकात हुई और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से मुलाकात की। तो सवाल ये है कि उसने ये भी दावा किया कि मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के एक मेंबर, नौजवान स्कॉलर हसन हसीबुर्रहमान से मुलाकात की। तो आप बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि वो मजहबन कादियानी है, जिसके बारे में हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। डॉक्टर साहब, यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसीज़ में जब फंक्शंस होते हैं या कोई भी तकरीब होती है तो हमें अमूमन दावतें उसमें से आती हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम एम्बेसीज़ के उन फंक्शंस में जिनमें दावत आए शरीक भी होते हैं। अब जिस मुल्क की एम्बेसी होती है उसके फंक्शन में अक्सर उसके वज़ारा भी शरीक होते रहते हैं, जो वहाँ से उनके वज़ारा आए होते हैं वो शरीक होते रहते हैं, और ज़ाहिर है फिर शुरका से हमारी भी मुलाकात होती है। लेकिन जो भी वज़ीर शरीक होते हैं उनका जब हमें तारुफ़ कराया जाता है फंक्शन में, तो किसी सूरत भी उनकी ज़ाती या मजहबी शनाख्त का तारुफ़ नहीं कराया जाता, यानी उनकी ज़ाती हैसियत क्या है या उनकी मजहबी शनाख्त क्या है, डेजिग्नेशन बताया उस एतबार से हमारा तारुफ़ कतई नहीं कराया जाता। सिर्फ उनकी सरकारी शनाख्त से, सरकारी हैसियत से हमें उनका तारुफ़ करवाया जाता है कि ये फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ वज़ीर हैं या इनके पास फ़लाँ सरकारी ओहदा है। यानी टोटल उधर जो पहचान कराई जाती है वो ऑफिशियल तारुफ़ कराया जाता है, पर्सनल तारुफ़ बिल्कुल भी नहीं कराया जाता। और जो वहाँ डिस्कशन भी होती है, वो जो एजेंडा हो उसके मुताबिक ऑफिशियली उस एजेंडे पे गुफ्तगू होती है, ना उनकी ज़ात पर गुफ्तगू होती है कि उनके मुताल्लिक कुछ पता चले, ना उनके मज़हब पर गुफ्तगू होती है कि हमें उनके मज़हब या नज़रिए का पता हो। तो इस तरह अगले के मज़हब का कैसे आपको अदराक होगा जब सिर्फ उसकी सरकारी पहचान कराई जा रही है या सिर्फ उसके सरकारी ओहदे के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको इस तरह अगले के मज़हब का क्या पता कि अगला कौन है। अब माज़ अल्लाह कोई तसव्वुर भी कर सकता है, या हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हम कहीं इस तरह जाएं कि जहाँ अकीदा ख़त्म नबूवत का सौदा करने के लिए जाएं। ऐसा तो नहीं ना कि हम कहीं ऐसे गए कि जहाँ अकीदा ख़त्म नबूवत का सौदा माज़ अल्लाह करने गए हों, या किसी सूरत भी जो ख़त्म नबूवत पे क़वानीन हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने या ज़र्रा बराबर भी कमज़ोरी का इजहार करने के लिए गए हों। अकीदा ख़त्म नबूवत पर और इसके तमाम तकाज़ों पर जो हद फासिल ताजदार गोल्ला हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खींची, या जो इस पे हद फासिल हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई, हमारा मिन्नो अन वही अक़ीदा है, हमारा मिन्नो अन वही नज़रिया है, मिन्नो अन उसको दिलो जान से कबूल करते हैं और हमारा वही एजेंडा है। पीर साहब, मैं एक और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और वो सवाल एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से है जो जुलाई 2022 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुनक़िद की, और FORB यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ्स के प्लेटफॉर्म से वो इनक़ाद पजीर हुई। जहाँ तक मैंने पढ़ा इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो 120 ममालिक के 800 से ज़ायद मज़ाहिब के अफराद ने इसमें शिरकत की, और इसमें कादियानी लीडरशिप भी शरीक थी। और पढ़ने सुनने में यह आया कि मुस्लिम कायदीन ने भी, बाज़ मुस्लिम कायदीन ने भी वीडियो लिंक पे खिताब किया। आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए, 2 साल बेशतर, कि क्या आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसका दावतनामा मौसूल हुआ था, और अगर हुआ था तो क्या आपने उसमें शिरकत की? डॉक्टर साहब, हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की दावत दी जाती है। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस होती है। अब ह्यूमन राइट को जाके हम बयान करते हैं कि जो इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स बयान किए, अब हकूक़ुल इबाद देखें या ह्यूमन राइट्स के जो तकाज़े इंसानी हकूक़ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, उसकी तो पूरे जहान में कोई और मिसाल नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स को शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक जो हैं, शरीयत के मुताबिक और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक ह्यूमन राइट्स को वहाँ जाके बयान करते हैं। या जो डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या इस तरह की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें हमें शिरकत की दावत दी जाती है और हम शरीक भी होते हैं। और इसमें हमारा जो शिरकत करने का मकसद होता है वो इस तरह के इंटरनेशनल आलमी प्लेटफॉर्म्स पे मुसलमानों की नुमाइंदगी करना होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल हमें इस कॉन्फ्रेंस की दावत वसूल हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसी के थ्रू हमें इस कॉन्फ्रेंस की दावत मिली थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जब इस कॉन्फ्रेंस में हम पहुँचे, जब हम गए वहाँ पर,
تو ہم نے گیلری میں جو لابی ہوتی ہے وہیں پر کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا، جب ہم نے دیکھا کہ گیسٹ لسٹ میں منکرین ختم نبوت کے لیڈرز کے نام ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک لمحہ بھی کانفرنس ہال میں انٹر ہوئے بغیر، ایک لمحہ بھی ہم کانفرنس ہال میں انٹر نہیں ہوئے، کسی پینل میں، کسی سیشن میں، کانفرنس کے کسی سیشن میں شریک ہوئے بغیر، جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہم لابی سے ہی، وہ جو گیلری ہوتی ہے لابی ہالز کے باہر، وہیں سے واپس لوٹ آئے اور ایک لمحہ بھی کانفرنس میں شرکت نہیں کی. جیسا میں نے عرض کیا، نہ ہم کانفرنس ہال میں شریک ہوئے، نہ ہم کسی پینل میں شریک ہوئے، نہ ہم کسی سیشن میں شریک ہوئے. پروگرام سے پہلے ہی ہمیں گیلری میں لابی میں پتہ چل گیا تو ہم وہیں سے واپس آ گئے. اور کیونکہ ہم الحمدللہ کبھی بھی کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ، انٹرنیشنل کانفرنس میں جب بھی شریک ہوئے، نہ ہم نے کسی سے ٹکٹ کے لیے ٹکٹس لیے، ٹکٹ کے پیسے لیے، نہ ہی ہم نے کسی سے رہائش لی. ہم اپنے الحمدللہ خرچے پہ جاتے ہیں اور اپنی رہائش یا جو وہاں پر ہمارے سنگی ہوتے ہیں ان کے ہاں ہی ہمارا قیام ہوتا ہے. تو جب کسی سے ایسے ٹکٹ بھی نہیں لیا ہوتا، رہائش بھی نہیں لی ہوتی، تو پھر ہم پابند نہیں ہوتے، پھر ہمارا اختیار ہوتا ہے کہ ہم جائیں، شریک ہونا چاہیں تو ہوں، نہ ہو تو نہ ہو. تو اس میں ہم کسی سیشن میں شریک نہیں ہوئے. ہمارے وہاں پر آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارا برطانیہ میں جانا رہتا ہے، تو وہاں برمنگھم میں، بیڈ فورڈ میں، لنڈن میں، دیگر جگہوں پہ میرے خطابات تھے، تو میں اس میں مصروف رہا. پیر صاحب، میں آپ سے آخر پہ ایک سوال بہت دو ٹوک انداز میں پوچھنا چاہوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ اس کا جواب بھی دو ٹوک انداز میں دیں گے تاکہ مجھ جیسے ناقص ذہن کا ابہام دور ہو سکے، کہ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے اعلامیے پہ دستخط کیے ہیں یا کسی ایسے ایجنڈے سے آپ نے ایگری کیا ہے جس میں ارتداد یا الحاد کی اجازت دی گئی ہو یا قانون ختم نبوت کے خلاف بات کی گئی ہو؟ اس حوالے سے آپ بتائیے گا. استغفر اللہ ڈاکٹر صاحب، میں زندگی میں کبھی ایسے اعلامیے سے ایگری نہیں ہوا، اور نہ ہی زندگی میں کبھی میں نے ایسے اعلامیے پہ دستخط کیے جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قانون ختم نبوت کے بارے میں کوئی خلاف بات ہو، قانون ختم نبوت کے خلاف بات ہو، یا ارتداد کی اجازت ہو، یا الحاد کی اجازت ہو. واللہ باللہ واللہ ثم واللہ الحمدللہ، زندگی میں کبھی ہم نے نہ ایسے اعلامیے سے ایگری ہوئے ہیں اور نہ کبھی کسی ایسے اعلامیے پہ دستخط کیے ہیں. اور میں یا کوئی بھی کون ہوتا ہے، کوئی بھی شخص کون ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو ارتداد یا الحاد کی اجازت دینے والا، جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں الحاد کی بھی نفی فرمائی ہے اور ارتداد کی بھی نفی فرمائی ہے، تو کوئی بھی کون ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو ارتداد یا الحاد کی اجازت دینے والا. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے سوال فرمایا کہ قانون ختم نبوت کے خلاف معاذ اللہ کسی اعلامیے میں بات ہو اور ہم اس سے ایگری ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت قانون ختم نبوت دراصل اصل میں قانون شریعت ہے، دین کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کردہ قانون ہے. قانون ختم نبوت سب سے پہلے قانون شریعت ہے، پھر وہ پاکستان کا قانون ہے اور آئین پاکستان کا حصہ ہے. اور امتناع قادیانی آرڈیننس جو ہے وہ بھی کسی ایک فرد یا ایک جماعت نے نہیں، بلکہ تمام پورے پاکستان کے تمام مسالک کے تمام علماء کا، بڑے علماء کا اس پر اتفاق ہوا امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اوپر، اور پھر یہ پاکستان کے قانون کا حصہ بنا، آئین کا حصہ بنا. ڈاکٹر صاحب ایک بات ذہن میں رہے، ہمارے لیے سب سے پہلے قانون شریعت ہے، شریعت کا قانون ہے، شریعت مطہرہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے آئین پاکستان ہے. اگر آئین پاکستان کی بھی کوئی بات شریعت کے متصادم ہو تو ہمارے لیے شریعت مقدم ہے. اور بالخصوص آئین پاکستان کی یہ شک جو ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس ہو یا قانون ختم نبوت ہو، یہ تو بالکل شریعت مطہرہ کے تابع ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم پوری دنیا میں بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرو، ہم دنیا کے جس ملک میں جاتے ہیں وہاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاء کا احترام کرو، قانون کی پاسداری کرو، پوری دنیا کو درس جب دیتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی دین اور پھر اپنی ہی ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کی اجازت دے دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ قانون ختم نبوت اور امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور یہی قانون شریعت ہے. پاکستان کا یہ آئین، جیسے میں نے بیان کیا، آئین شریعت قانون شریعت کے بالکل تابع ہے. تو پھر تو ہماری دوہری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہی ہمارے دین کا قانون ہے، قانون ختم نبوت ہو یا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہو، پھر ہماری دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم بھی کریں، اور ہم اس کو صرف تسلیم ہی نہیں، ہم تو اس کے محافظ ہیں. میرے سمیت کوئی بھی مسلمان اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے جیسے میں نے کہا اولاً شریعت ہے، اس کے بعد
آئین پاکستان ہے ہماری ریاست میں رہنے کی ذمہ داریوں کے تحت، اور دوسرا موجودہ دور میں بھی جو اس حوالے سے جتنی باتیں ہیں قانون ختم نبوت کے حوالے سے ان معاملات میں، اس پہ 8 جون 2024 کو ہمارا سالانہ عرس شریف کا جو ہمارا سب سے مرکزی اجتماع ہوتا ہے، اس پہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ذمہ دار ترین شخصیات میں سے ایک مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس اعتبار سے تفصیل سے گفتگو کی، جو انہوں نے بیان کیا ہمارے پلیٹ فارم پہ بیان کیا، بالکل اس کو سنا جا سکتا ہے۔ ہم اس موقف کی یقیناً تائید کرتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی میرا ایجنڈا جاننا چاہتا ہے، میرا موقف جاننا چاہتا ہے، میں کس ایجنڈے سے ایگری ہوں وہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ میری تقاریر کو سنے۔ صرف 1 2 3 4 تقاریر نہیں بلکہ ہزاروں تقاریر ہیں۔ جب کوئی ان کو سنے گا تو انشاءاللہ اس کو اندازہ ہوگا کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنے عقائد ہیں، اپنی طرف سے پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی میں کمزوری نہ ہو، بلکہ اپنی دانست کے مطابق بڑھ چڑھ کے بیان کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام ہو، ذات رسالت سے متعلق عقائد ہوں، تعلق بالرسالت ہو، اور جتنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے جام لوگوں کو پلائے جا سکتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہی پلائے جائیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اس خانقاہ جس میں آپ ابھی تشریف لائے، آپ تشریف فرما ہیں، اس کی 150 سالہ تاریخ یہی ہے کہ آسیو تھام لو، یہی بیان ہے 150 سالہ تاریخ کا کہ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بہت شکریہ۔ قطع کلامی آپ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اچھا کیا آپ نے یہ سوالات بھی فرمائے، لیکن اس میں انشاءاللہ بہت جلد اگلے 2-4 دن میں علماء کی ایک نشست میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج کی اس خصوصی نشست میں آپ نے خانقاہی نظام کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ میرا یقین ہے کہ خانقاہی نظام سے وابستہ افراد کے اعتقادات اس سے مزید مضبوط ہوں گے، اور آپ نے میرے ان سوالات کا بھی جواب دیا بہت ہی مفصل انداز میں جو وقت کی اہم ضرورت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عالم اسلام کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، وہ آپ کی گفتگو سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ درگاہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے چشم و چراغ پیر محمد حسان حسیب الرحمان، بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس خصوصی نشست سے اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ نگہبان۔